انبیاء ایک ہی وقت میں جمع ہوئے اور پھر ان میں امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی بارک وسلم امی جلوہ افروز ہوئے، تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر سیر کا وہاں پر اختتام ہوتا ہے اور معراج کا آغاز ہوتا ہے، تو مسجد اقصیٰ اس کا حضور کی سیر کے ساتھ بھی تعلق ہے، حضور کی معراج کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ سیر کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے مسجد اقصیٰ تک، اور معراج کا جو آغاز ہے وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے اور پھر لامکان تک۔ تو اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ کو سیر کا شرف بھی حاصل ہے اور معراج کی نسبت کا شرف بھی حاصل ہے۔ پھر قرآن کریم میں اس شہر کو مختلف مقامات پر بابرکت کہا گیا کہ ہم نے اس شہر میں بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ شہر انبیاء کے ساتھ منسوب ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد نے تعمیر فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سی ہے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ عرض کی کہ درمیان میں کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ 40 سال کے وقفے کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اور پھر جس طرح بیت اللہ کو کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہے، قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی ہیں مسلمانوں کو، اور پھر یہی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کر پورے روئے زمین پر حکومت کی ہے، اور یہی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر وہ چونٹیوں والا واقعہ پیش آیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ جب چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی میں بے توجہی میں تم رون دیے جاؤ۔ تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو بھی سنا اور تبسم بھی فرمایا۔ یہ واقعہ بھی وہیں پر ہوا۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے واقعات اور بہت ساری نسبتیں جو ہیں وہ اس ملک کو حاصل ہیں جسے فلسطین کہا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں الہامی مذاہب ہیں، اور تینوں ہی اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کی اگر قسمت کو دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ بیچاری جب سے بنی ہے یہ حملوں کا شکار ہی رہی ہے۔ کبھی کسی نے حملہ کر دیا، کبھی کسی نے حملہ کر دیا، کبھی یہود نے حاصل کرنے کی کوشش کی، کبھی جو ہے وہ عیسائیوں نے حملہ کر کے اس کو حاصل کیا، کبھی مسلمانوں نے جو ہے اسے فتح کیا۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں انبیاء نے باقاعدہ رہائشیں اختیار کی ہیں، وہاں انبیاء کا جو ہے وہ انبیاء کا مسکن کہا جاتا ہے اسے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اس اعتبار سے انبیاء کی بہت زیادہ نسبت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے اور فلسطین کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ انبیاء کی قبور کی برکت سے اور مسجد اقصیٰ کی برکت سے پھر ان کے عذاب کو ٹال دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ بچا دیا گیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر جو ہے وہ رہائش اختیار کی،
وہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام رہتے رہے اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک محراب تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے آپ نے بھی وہیں پر رہائش اختیار کی اور وہیں پر بیٹھ کر آپ نے پوری دنیا میں حکومت قائم کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اور بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ ملتا رہا اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ فلاں فلاں چیزیں چاہیے، گندم چاہیے، پیاز چاہیے اور جناب گیہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں کاشتکاری جو ہے وہ چاہیے، تو انہیں جو کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اس مصر میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس مصر سے مراد بھی بیت المقدس ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ تم جو مانگو گے وہی تمہیں ملے گا، تم نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ تمہیں یہیں سے نصیب ہوگا۔ اور مزید یہ کہ اس شہر میں کئی معجزات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پاک دامنی کی حالت میں، کمارے ہونے کی حالت میں حاملہ ہونا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے معجزہ، یہ بھی اسی ملک میں، اسی شہر میں جو ہے وہ واقع ہوا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کا کمزوری کا اظہار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ رب العزت نے اسی شہر میں ایک درخت جو کھجور کا تھا، جو خشک ہو چکا تھا، اس کا سہارا لینے کا حکم فرمایا کہ تم اس کا سہارا لو، اور بھوک لگی ہے تو اس خشک تنے کو تم ہلاؤ، اس سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہیں حاصل ہوں گی۔ یہ اتنا بابرکت ہے کہ یہاں کے خشک کھجور کے تنے وہ بھی تازہ کھجوریں جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی وہیں پر ظاہر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، یہ ان کی کرامت ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اسی شہر سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور بلند کیا۔ اور قیامت کے علامات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا، وہ بھی اسی شہر میں ہی آپ تشریف لائیں گے، اسی شہر میں آپ سفید مینارے پر جو ہے وہ اتریں گے، اور اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے۔ دجال کو جو قتل کیا جائے گا وہ بھی اسی فلسطین میں کیا جائے گا، اور فلسطین ہی ارض محشر ہے، محشر کا میدان جو سجایا جائے گا وہ بھی فلسطین کی سرزمین پر سجایا جائے گا۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور پوری روئے زمین پر فساد برپا کریں گے اور قتل عام کریں گے۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے، اور اسی فلسطین سے جو ہے پھر آپ معراج پر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بنا کہ جس میں یک بار ہی تمام انبیاء کرام جو ہے وہاں موجود ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتدین کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر جو ہے وہ آپ نے اس کو روکا نہیں، بلکہ اس کو روانہ فرما دیا کہ یہ شام کی طرف، فلسطین کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ یہ بھی اس کا ایک اعزاز ہے۔
اور اسلام کے سنہری دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی تمام فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل کر جو ہے فلسطین آئے اور آ کر جو ہے مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ اور اسی طرح دوسری مرتبہ بعینی ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا، یہ بھی مسلمانوں کا ایک اعزاز ہے اور مسجد اقصی کی اہمیت ہے۔ اور مزید یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ بے شک زمین، یہ جو بیت المقدس ہے، ہم اس زمین کا وارث بنائیں گے کن کو؟ عبادی الصالحون، جو ہمارے صالح نیک بندے ہوں گے ہم ان کو وارث بنائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صالح بندے مسلمان ہی ہیں، اور ہم عمل میں کمزور ضرور ہو سکتے ہیں، دینی اعتبار سے اگر کسی نے جو ہے وہ نیکی اختیار کرنی ہو اور صالح بننا ہو تو وہ صرف اسلام میں ہی رہ کر بن سکتا ہے۔ باقی انبیاء کی امتیں، خصوصی طور پر یہود و نصارہ کو دیکھا جائے تو یہ سارے انبیاء کی قاتل امتیں ہیں۔ انہوں نے خود اپنے انبیاء کو جو ہے وہ آروں سے چیرا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کو قتل کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ خود اپنے انبیاء کی بے حرمتی کی۔ اس وجہ سے یہ کبھی بھی